نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد القادر ملہم لعنتی مردود وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارے دوست نے، ہمارے بھائی نے مناظرہ کیا، لیکن کھچ بج گئی اس لیے کہ ان کا نیٹ جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ پہلی چیز تو دیکھنا چاہیے کہ نیٹ کام کرتا ہے کہ نہیں، اگر نیٹ کام نہیں کرتا تو بند کر دو، مناظرہ پھر کسی وقت پر رکھ لو، کوئی اور تاریخ مقرر کر لو جس میں نیٹ جو ہے وہ صحیح چلے۔ جب نیٹ صحیح نہیں چلتا تو کچھ بھی کہیں آواز آتی ہے، کہیں آواز نہیں آتی، سننے والا بھی بور ہو جاتا ہے۔ میں بھی بور ہو گیا تھا، سنا تو میں نے ہے نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کے وجہ سے سننا ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹ مل جائیں۔ عبد القادر ملہم مردود کہہ رہا تھا کہ انگریز جو ہے اس نے مسلمانوں کو آزادی دلوائی۔ اس ملہم کو یہ نہیں پتا، لعنتی کو، کہ انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے۔ انگریز مسلمانوں کے دور میں ہی بر صغیر پاک و ہند میں آیا، تجارت کی غرض سے آیا، آہستہ آہستہ اس نے قبضہ کیا اور مسلمان حکمراں جو تھے ان سب کو قیدی کیا، اور مغلیہ خاندان کی بچیاں اور عورتوں کے ساتھ جو انگریز نے سلوک کیا، اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض تھا، لیکن کم ہونے کی وجہ سے انگریز ان پہ غالب آ گیا، اور مساجد میں جن انگریزوں کی یہ اب گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملکہ برطانیہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، ان حرام زادوں نے مساجد میں گھوڑے باندھے اور مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام کیا۔ جہاں اتنی بڑی حکومت تھی، جاتے جاتے حرام زدگی کر گیا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ملک دے گیا اور ہندوستانیوں کو یا ہندوستان کو زیادہ وسیع کر گیا۔ اب یہ تو اللہ کا ایک کیا کہتے ہیں امر ہے، یا اللہ کی ایک قدرت ہے کہ مسلمان تھوڑے بھی جہاں رہتے ہو نا تو وہ کافروں کی دلوں میں کھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کا رعب، ان کا دبدبا، مسلمانوں کا دبدبا، مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ ایک مسلمان کو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہیں یہ بھی ہمیں مار نہ دے،
ہم پر حملہ نہ کر دے. اور یہی روب دبدبا ہمارے آقا علیہ السلام کا تھا، اس کے غلاموں کا بھی ایسے ہی روب اللہ نے ڈالا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جھوٹے نبی، لعنتی نبی، مردود نبی، خنزیر نبی، مسیلمہ کذاب، اسود انسی کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد فرمایا. اور یہی گھٹی مسلمانوں کے اندر تعالیٰ نے رکھ دی. صدیق اکبر کی سیرت مسلمانوں کے اندر آ گئی. جب صحابہ کرام علیہ مردوان اتنے حلم والے اور لوگوں پر مہربان نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نبی بنے تو برداشت نہ کر سکے، یہی گٹی ہماری گدی میں، ہمارے منہ میں صدیق اکبر نے ڈال دی کہ ہم کسی لعین مردود پٹھو چیلے کو، پٹھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلام محمد قادیانی خود جو تھا یہ انگریزوں کا پٹھو تھا، انگریزوں کا چیلا تھا، چمچا تھا، پروردہ ایک پودا تھا جس نے اس وقت بھی مسلمانوں کو مروایا اور سکھوں کے خلاف جہاد کیا جو سکھ انگریزوں سے لڑ رہے تھے. اسماعیل جس کو شہید کہتی ہیں وہ بھی سکھوں کے خلاف لڑا، مسلمانوں کا قتل و غارت انہوں نے بھی کیا، مسلمانوں کا قتل و غارت انہوں نے بھی کیا. مسلمان ان کے ہاتھ سے بھی محفوظ نہ رہے. اور انگریز ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں نہ ماروں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے مروا دوں. جس طرح افغانستان میں ہوا، پاکستان اور افغانستان کی آپس میں لڑائی کرا دی. وہی افغانستانی شیر مجاہد تھے کسی زمانے میں، ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ کیا تھے؟ مجاہد تھے، شیر تھے. اور مشرف کے دور میں وہی غدار بن گئے، وہی دہشت گرد بن گئے، کیونکہ انہوں نے انگریز کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی کہ ہمارا تمہارا کوئی راستہ نہیں، تم خنزیر خانی قوم اور ادھر سے ہندو پیشاب پینی قوم، یہ پیشاب پینے وہ خنزیر کھانے، انہوں نے مسلمانوں پہ کون سا ظلم نہیں ڈھایا. مسلمانوں کی عبادت گاہ میں آج بھی بابری مسجد کا معاملہ دیکھ لو، پیشاب پینی قوم، بتوں کو پوجنے والی قوم، اور عجیب عجیب ان کے بتوں کے نام ہیں جس کو خود بناتے ہیں، خود ہی بھولے ناتھ ایک سرسا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا لیا یا سونے کا بنا لیا یا چاندی کا بنا لیا، اسے مکمل کالا کر دیا، منہ مکالا کر دیا، اس کا منہ مکالا کرنے کے بعد 3 تلک لگا دے کلی کے رنگ کے سفید، بھولے ناتھ ناتھ کا وہ جو ہے وہ بن گیا ان کا خدا. اسی طرح اتنی بڑی بڑی بات جیب نکالی ہوتی ہے، اور ابھی عجیب حیرت کے ڈرونے، میرے جیسا تو ویسے ڈر کے کبھی کبھی ادھر ادھر نظر پڑ بھی جائے تو ویسے اس کو ڈر دیکھ کے ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا بھگوان ہے، اتنی گندی شکل والا. اسی طرح غلام قادر کے بعد
اور نسیم جو ہوا وہ تو مر گیا، اس کو خالد مدہ ذیل العالی خالد خان نے سبق سکھا دیا کہ تو چل کھا فاصلے جہنم ہو۔ یہ قادر کہہ رہا تھا کہ خالد خان کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں قتل کرنا چاہیے؟ جب ہمارے نبی کے خلاف بھونکے اور نبوت کا نیا دعویٰ کر دے تو ہم سب پر مسلمانوں پر جہاد واجب ہے، جہاد واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد ہم کسی نبی کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ہے اور نہ ہی ہوگا۔ خاتمہ کا ترجمہ بدلتے بدلتے ساری عمر تمہاری گزر گئی۔ مسلمان بولے بولتے ہیں، بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو تم فرق لگا لیتے ہو، اور پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ ماڈرن قسم کے ہیں، وہ ویزے کی باہر جانے کے لالچ میں، امریکہ پہنچنے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھوک ایک چیز ہی ایسی ہے، بھوک ایک چیز ایسی ہے جس کو بھوک لگے، اس کچھ نہ ملے تو پھر وہ پتہ نہیں کون کون سی حد کراس کرتا ہے، حد کراس کرتا ہے۔ اس لیے دولت کی خاطر، زہری چکا چوند کی خاطر کچھ مرتد ہو جاتی ہے، مرزائی ہو جاتی ہے، باہر چلے جاتی ہیں۔ اس کی مثال احمد عیسیٰ جو نیا جھوٹا نبی احمد عیسیٰ ہے، مثال ہے۔ پہلے مسلمان تھا، مسلمان ان کے بعد چھوٹے ہوئے کہیں غلط کام کروا بیٹھا، اس کے والد نے 8 لڑکے تھے، 1 لاکھ روپیہ سب سے لے لیا، امیر ہو گئے تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں مذہب ہی بدل گیا، مرزائی ہو گئے، مرزائی سے پھٹا باہر نکل گیا، اب نبی ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے فلٹر سے، کہتا نا محمد کے فلٹر سے، اب جو محمد کے فلٹر سے ہے، آقا علیہ السلام کو تو سب دنیا جانتی ہے کہ 1400 سال آقا علیہ السلام نے پردہ پوشی فرما لی، آقا علیہ السلام دنیا سے رحل فرما گئے، اب ان کا فلٹر بند ہو گیا۔ اب کس کے فلٹر سے ہے، کون سے محمد کے فلٹر سے ہے، یہ تو احمد عیسیٰ بتا سکتا ہے نا، کسی نے آج تک پوچھا نہیں۔ میں سوال کرتا کرتا تھک گیا ہوں، لیکن اس کے ماننے والے بھی یہ نہیں پوچھ سکے کہ یہ جو تو محمد کا فلٹر مانا کرتا ہے خاتمہ کا، تو خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے با مفعلہ سے، جس کا معنی اللہ نے ہی انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا، روک دیا، ختم کر دیا۔ خاتمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، فعل ماضی واحد مذکر غائب، فعل ماضی پہلا صیغہ۔ اس رب نے خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، وہی ہے جس نے ختم کر دیا انبیاء کے سلسلے کو، وہی ہے جس نے بند کر دیا انبیاء کے سلسلے کو، وہی ہے جس نے روک دیا انبیاء کے سلسلے کو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ اب اس کا ترجمہ کوئی کہتا خاتم کے ساتھ آ گیا، احمد عیسیٰ خاص طور پہ تاکہ نیچے زیر لے آتا ہے۔ اب قرآن کو بدلنے والا، قرآن کی زبر سے زیر کرنے والا انتہائی لعنتی اور مردود آدمی ہے۔ خاتمہ لفظ ہے، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو، اور خاتم لفظ خاتمہ یختم، خاتم فہو خاتم، خاتمہ یختم ختما فہو خاتم، باب ثلاثی سے اور خاتمہ ثلاثی مزید فی سے ہے، باب مفعلہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ اب آپ کو کیا پتا پہ ثلاثی کیا ہے، ثلاثی مزید فی کیا ہے؟
ربائی کیا ہے؟ ربائی مزید فی کیا ہے؟ خماسی کیا ہے؟ خماسی مزید فی کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو خاتمہ کا ترجمہ بدل بدل کے تھک گئے ہو تو لعنت لے رہے ہو خدا کی. اللہ تعالیٰ مختار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس رب نے فرما دیا کہ میں اللہ ہو کر، میں خدا ہو کر انبیاء کے سلسلے کو بند کر رہا ہوں. خاتم النبیین، اور ہم ترجمہ کرتے وہی رب ہے جس نے انبیاء کے سلسلوں کو بند فرما دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. اب اس کے کلام کو خود خدا جانتا ہے اور اس نے اپنے نبی کو بتایا تاکہ آگے آنے والے اپنی تفسیر، اپنی من گھڑت باتیں نہ نکال لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب اس حدیث پاک کو کون نہیں مانتا؟ یہ حدیث پاک کس کے سر میں؟ ایک ہمارے پنجابی کا لفظ ہے جس کو اردو میں یالا کہتے ہیں اور پنجابی میں گڑھا کہتے ہیں. کس کے سر میں گڑھا پڑ گیا ہے؟ آپ مرزائیوں کے سر میں. مرزائیوں نے حدیث کا انکار کیا اور روحانی خزائن کو حدیث پر ترجیح دی. آقا علیہ السلام کی حدیث کو جھوٹا کہا اور اپنے مسلمانوں پہ زیادہ ظلم ڈھانے والا انگریز تھا، اور انگریز کی چاپلوسی کرنے والے کچھ غدار قسم کے غلام احمد قادیانی جیسے، قوم قادیانی جیسے، کان قادیانی جیسے اٹھ پڑے اور انہوں نے انگریزوں کی چاپلوسی کی اور مسلمانوں کو مروایا. اور آج بھی دیکھو کہ مرزائی کو ویزا جو ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے، کیونکہ انگریز کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا وفادار ہے، ہمارا ہی کتا ہے، ہمارا وفادار کتا ہے، اور کھاتا پاکستان میں ہے، مال پاکستان کا کھاتا ہے، لیکن کتا انگریزوں کا ہے. اس سے جو جانور کتا ہے نا وہ 1000 درجے بہتر ہے. منگولوں کا کتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی، اس نے پکڑ لیا عیسائی پادری کو، مار کے چھوڑا، یعنی جان سے ختم کر دیا. تو یہ کتے کی عظمت ہے. ان کو تو کتا کہنا بھی توہین ہے، پاکستانی کتے کی توہین ہے، پاکستانی کتے کی توہین ہے. یہ قادیانی کتے سے بھی بدتر ہے. اب یہ آیا مقدسہ جو یہ قادر عبد القادر پڑھ رہا ہے، جس کو قادر کا جو لفظ کا نہیں پتا کہ قادر اس میں فعل کا سیکھا ہے، یہ اسے نہیں پتا. حضرت علامہ مولانا مبشر شاہ صاحب نے پوچھا کہ قادر کیا ہے، اسے نہیں آیا. یہ جب قرآن پاک کی دلائل میرے خیال میں، تیرا خیال کیا ہے؟ تجھے تو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور ظلم پڑھ رہا ہے. ابھی ہے لفظ ظلم، تو پڑھ رہا ہے ظلم، تو تیری تو کیا قابلیت تو سامنے آ گئی نا. تو کتنا قابل ہے اور کتنا انگریزوں کا پٹھو بنا ہوا ہے. اور تیرا بڑکا جو ہے نا غلام قادیانی، وہ بھی انگریزوں کا پٹھو تھا، وہ بھی مردود تھا، پرلے درجے کا مردود. اس سے کہیں زیادہ مردود اب تم خطرناک ہو مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بدترین منافق جو ہے وہ مرزائی ہے، جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور مسلمانوں کو ڈی گریڈ کر رہا ہے. انگریزی حکومت کا پٹھو بنا ہوا ہے. اور جہاد جو ہے نا وہ منع ہے. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف اور اپنا امریکہ کے خلاف منع ہے. کہاں سے؟
یہ تو مسلمانوں کو بلکہ اجازت دی جا رہی ہے تمہیں. یہاں اسی نا لفظ میں ترجمہ یہی بنتا ہے. اجازت دی گئی ان لوگوں کو للذین یقاتلون، ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جہاد کرنے کی. یقاتلون، جہاد کرنے کی. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم کیا گیا. تو مسلمانوں پر تو 1857 میں مسلمانوں کی مساجد کو انگریزوں نے اپنے گھوڑے باندھے، گدھے باندھے، گھوڑے اور گدھے کی پیشاب سے خراب کیا ہماری عبادت گاہ کو. اور تم مرزائی سارے پٹھو بنے بیٹھے ہو اور مناظرے مسلمانوں سے کرتے ہو. ڈوب میں کیا کہتے ہیں، چلو میں پانی لے کے ڈوب مرو. اور یہ سارے دوسرا تیسرا جو ہے ان کا نبی بن جاتا ہے. ملہم، مجھے الہام آتا ہے، وہ الہام آتا ہے الو کے پٹھے. تو قرآن پاک تو صحیح کر، قرآن پاک تجھے پڑھنا نہیں آتا. الہام پتہ نہیں پیچھے سے آتا ہے کہ آگے سے آتا ہے. احمد عیسیٰ کو تو زیادہ الہام پیچھے سے داخل ہوتا ہے نا. اس کو تو اس کا باپ بھی اسی کی کمائی پہ 8 لاکھ روپیہ کما گیا، اور احمد عیسیٰ کو پیچھے سے زیادہ الہام آتا ہے. اور اسی طرح پیچھے سے ہی عبد القادر کو الہام آتا ہوگا. ان کو پیچھے سے الہام بڑا آتا ہے، اس لیے تو ان کے ماننے والے زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ الہام بھی لے لیا پیچھے سے، آگے سے کام بھی کرتے رہے. انگریزوں کے کام کیے، پیچھے سے الہام ہو گیا. آگے سے کام کیے، پیچھے سے الہام ہو گیا. یہ ہیں آج کل کے نبی، جن کو پیچھے سے الہام بڑا ہوتا ہے. چاہے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، بات کرنی آئے یا نہ آئے، سیدھے سیدھے لفظ اوزینا، اجازت دیے کہ یا اجازت ہے ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے. احمد عیسیٰ بن گیا لام سے لی علیحدہ کر دیا نا، آگے بن جائے گا لذینہ. للذین تو رہے گا ہی نہیں، لام جو علیحدہ کر دیا لذینہ لفظ بنتا ہے تو کی بن جائے گا، لام پہلے علیحدہ کر دے، آگے بن گیا لی الذین، لا الذین. یہ ہے احمد عیسیٰ کا علم. للملائکہ یہ کر دیا نا، تو مولوی ایک لام کا ترجمہ کر دیتی ہیں. ایک لام کا ترجمہ کیا، دوسرا لام کیا ہے، لام سے لی کر لیا نا، آگے لا ملائکہ تھی. یہ تو علم ہے، یہ تو ان خنزیروں اپنا نبیوں کا علم ہے، حرام زادے نبیوں کا علم ہے. اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے کہا ایسے حرام زادے ہیں، یہ ان کا علم ہے. اور مناظرہ کرنے چل پڑتی ہیں. لا ملائکتی بن گیا. یہ ہے علم، یہ ہے علم آج کل کے نبیوں کا. اور قادر کو یہ نہیں پتا، یہ لفظ قادر علیحدہ اللہ کا نام ہے قادر. اور مبشر صاحب نے پوچھا قادر کیا ہے، قادر کون سا سیگا ہے یا کون سی بلا ہے. ان کا مقصود یہ پوچھنے کا تھا. تو قادر کے نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. انہوں نے کہا بنتا کیا ہے. اب اس لفظ سے جو پڑھا لکھا وہ تو جان گیا کہ آپ کا مبشر صاحب کا جو ہے مقصود کیا ہے، وہ پوچھنے کا مطلب کیا ہے. وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ قادر اس میں فعل کا صیغہ ہے، قدرت اس کی مصدر ہے. اب تو بتا، صحیح بتا. اسے نہیں پتا، جو پڑھے ہی نہیں ہے ہی الپاڑ جہل اجاڈ، تو نبی مان بیٹھے ہیں. جس کو قادروں کا پتہ نہیں بھی قادر کیا ہے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی ملہم ہے. اوپر سے دیکھ کے قرآن غلط پڑھ رہا ہے. اس کے قرآن ان کا خدا بھی بڑا کمزور سا ہے، بڑا رب بھی کمزور سا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آئے نہ آئے وہ اس کو نبی بنا دیتا ہے. وہ ہے نا یلاش. ہمارا خدا تو اللہ ہے نا، ان کا خدا یلاش ہے. وہ یلاش جو ہے نا، وہ اتنا پاگل الو کا پٹھا حرام زادہ ہے
اتنا جیل یلاش ہے، اتنا جیل یلاش ہے کہ اپنے نبیوں کو اوپر سے دیکھ کر وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے یہ یلاش کی طاقت. اور قادر بخشا اپنا عبد القادر، یہ ہے تیرے یلاش کی طاقت. اوپر کپڑا کر لیتا بے ایمانوں کی طرح، اور تجھے پیچھے سے داخل ہو جاتے اپنا الہام داخل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو علم کا الہام نہیں ہے. میرے نزدیک جہاد جو ہے نا وہ امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. تیرا خلاف تو الو کا پٹھا تو ہے، حرام زادہ تو ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے. اذن للذین یقاتلون، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اجازت ہے ان لوگوں کی، اجازت دیے گئے وہ لوگ، اجازت ہے ان لوگوں کے لیے قتال کی، جہاد کی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ بے شک ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. وہ صحابہ کرام ہیں، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کو لڑائی سے تنگ کیا گیا، ان کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اس زخم میں نمک چھڑکے گئے. اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، تم بھی کفار سے لڑو، تم بھی لڑو. بدر کا مارکا بعد بھی ہوا. پتہ ہوتا نہیں، یہی تو میں کہتا ہوں، پتہ ہوتا نہیں، ایسے منہ اٹھائے نبی مان بیٹھتے ہیں، جیل اجڑ ہوتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، اللہ بھی ان کی مدد فرمائے گا، اللہ بھی ان کی مدد کرے گا. عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کو اللہ مدد پہنچائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. لاقدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، طاقت رکھتا ہے مدد دینے کی، روحانی مدد. فرشتوں کو بھیج دیا بدر میں، لیکن یہ تو ماننے والے مرزائیوں کو کیا پتا. یہ تو ماننے والوں کے لیے کہ نبی آقا علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کی جماعت 1000 اتری، پھر 2000، پھر 3000، پھر 5000 تک پہنچ گئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے جو اس کا سچا نبی اس کے لیے، جو سچا ہو اس کے لیے. 313 نے 1000 بندے کو کاٹ کے رکھ دیا، سارے دم دبا کے بھاگ گئے. 70 گرفتار بھی کرا بیٹھے اور 70 فنار بھی کر دیے 313 بندوں نے. حیرانگی والی بات ہے، سائنس کی دنیا میں مانا ہی نہیں جاتا کہ صرف 313 ہوں اور 1000 بندہ کھانے پینے والا ہٹا کٹا، صبح شام اونٹ کھا رہے ہیں، صبح شام دعوتیں اڑا رہے ہیں، اور کھجوریں جن کے پاس نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کا کوئی سامان ہی نہیں تھی، پورا لڑنے کا سامان نہیں تھا، جہاد کا سامان نہیں تھا، تلواریں بھی زنگ آلود. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو وہی زنگ آلود تلواروں نے، زنگ آلود تلواروں نے حضرت بلال سے امیہ بن خلف کو مروا دیا. اس کو کہتے ہیں اللہ چاہے تو چڑی سے باز مروا دیتا ہے، اللہ چاہے تو چیونٹی سے ہاتھی کو ختم کروا دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت، اور یہ ہے اللہ کا نبی جو چھوٹی سی جماعت لے کر اللہ کی راہ میں نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت، کم من فیات غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعتیں، قلیل سی، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. ملم ایسے ہی ہیں. اور میں پھر اپنے بچے کو، جس نے بچے نے مناظرہ کر رہا تھا،
اس کو کہوں گا کہ نیٹ اپنا صحیح رکھیں تاکہ سننے والے کو کوئی مزہ بھی آئے. 2 لفظ بولے آگے پھر گڑ 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 شروع ہو گئی. اس طرح مزہ نہیں آتا. مناظرہ کرنا ہے تو پھر ڈٹ کے کرو، لیکن نیٹ ایسا استعمال کرو کہ درمیان میں چھوڑے نہ. چھوڑ رہا ہے تو بند کر دو، تاریخ بدل دو، کوئی بات نہیں، تاکہ سننے والے کو مزہ آئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صرف اور صرف آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. اسی کو ہم نبی مانتے ہیں اور کسی غیر نتو خارقہ کو نبی نہیں مانتے. ان کے بعد آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان سے پہلے انبیاء ہو گئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کسی پر ہمارا ایمان نہیں. سب جھوٹے ہیں، سب لعین ہیں، سب مردود ہیں، اور انگریزوں کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ بھی ادھر بیٹھا ہے برطانیہ میں، انگریزوں کے خلاف جہاد حرام ہے، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ منڈا ادھر سے حرام خنزیر کھا رہا ہے نا. یہ خنزیر جس کو مل جائے یہ اپنا کیا کہتے ہیں منہ کو لگا بھیڑا ہے. یا مسلمانوں کو خنزیر لگ جائے نا یعنی رشوت، تو وہ بھی بھیڑی ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتے. اور ادھر تو پھر اصل خنزیر پکتا ہے نا. تو جو اصل کھا رہا ہے یہ تو ابھی تھوڑا سا رشوت ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں.